چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری کے لیے خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس آج طلب۔ خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے لیے تمام 12 ممبران کے نام اسپیکر آفس کو موصول۔ کمیٹی میں اعظم نذیر تارڑ، فاروق ایچ نائک، بیرسٹر علی ظفر اور کامران مرتضیٰ شامل۔ کمیٹی میں قومی اسمبلی کے 8 اراکین میں خواجہ آصف، احسن اقبال اور شائستہ پرویز شامل۔ راجہ پرویز اشرف اور نوید قمر، بیرسٹر گوہر، صاحبزادہ حامد رضا اور رانا انصار بھی خصوصی پارلیمانی پارٹی کا حصہ۔ کمیٹی کا اجلاس آج شام 4 بجے طلب۔ 26ویں آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ عدالت عظمیٰ میں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست دائر۔ درخواست میں وفاق کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست کے مطابق پارلیمنٹ کا قانون سازی کا اختیار ہے۔ پارلیمنٹ 2/3 اکثریت سے آئین میں ترمیم کر سکتی ہے۔ پارلیمنٹ کو عدالتی امور پر تجاویز کرنے کا اختیار نہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم آئین کے بنیادی ڈھانچہ اور اداروں کے درمیان اختیارات کی تقسیم کے خلاف ہے۔ آئینی ترمیم کے ذریعے چیف جسٹس کی تعیناتی کا طریقہ کار تبدیل کر دیا گیا۔ ترمیم کے بعد چیف جسٹس کی تعیناتی حکومت وقت کے پاس چلی گئی۔ پی ٹی آئی کا خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس سے الگ رہنے کا فیصلہ۔ 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دینے والوں کے خلاف کارروائی کی بھی منظوری۔ پی ٹی آئی کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق پارٹی سے روابط منقطع کرنے والے اراکین کو شو کاز نوٹس کے اجرا کی بھی منظوری دی گئی۔ اراکین پارلیمان سے حکومتی حلقوں سے روابط قائم کرنے پر اپنی اپوزیشن واضح کرنے کا کہا جائے گا۔ ان اراکین کے جوابات کی روشنی میں ان کے مستقبل کا تعین کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت کابینہ کا اجلاس۔ وفاقی کابینہ 11 نکاتی ایجنڈے کی منظوری دے گی۔ کابینہ اجلاس میں حج پالیسی کی منظوری بھی متوقع۔ کابینہ میں گھریلو تشدد بل 2024 منظوری کے لیے پیش ہوگا۔ فارمیسی کونسل آف پاکستان کی تشکیل نو پر غور کیا جائے گا۔ کابینہ اجلاس میں صاف توانائی کے چارٹر کی بھی منظوری کا امکان۔ نیو ٹیک کے نجی ممبرز کی تعیناتی کی منظوری بھی متوقع۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت غزہ، فلسطین، لبنان کی امداد سے متعلق جائزہ اجلاس۔ شہباز شریف کی لبنان، غزہ کے لیے سامان کے 2 ہوائی جہاز فوری بھیجنے کی ہدایت۔ زمینی راستے سے بھی بذریعہ ٹرک امدادی سامان روانہ کیا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ یقینی بنایا جائے کہ امداد مستحقین تک پہنچے۔